الشرک فی ضوء القرآن، شرک قرآن مجید کی روشنی میں۔ مسئلہ نمبر 78، شرک سب سے بڑی جہالت ہے۔ مسئلہ نمبر 79، شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، خواہ نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ سورہ زمر۔ مسئلہ نمبر 80، شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے یعنی شیاطین اچک لے جائیں گے، یا ہوا خواہشات نفس اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ سورہ حج۔ مسئلہ نمبر 81، مشرک کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ سورہ زمر۔ مسئلہ نمبر 82، شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ عنکبوت۔ مسئلہ نمبر 83، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست مرد یا عورت سے نکاح حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ یعنی مشرک عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی ہرگز نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک غلام مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ سورہ بقرہ۔ مسئلہ نمبر 84، حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ سورہ توبہ۔ مسئلہ نمبر 85،
مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ مائدہ۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ مسئلہ نمبر 86، حقیقت شرک سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی چند حکیمانہ مثالیں۔ نمبر 1، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہیں جو اپنا ایک گھر بناتی ہیں، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ سورہ عنکبوت۔ نمبر 2، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ سورہ حج۔ نمبر 3، والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ معبودان باطل ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بیکار جانے والی ہیں۔ سورہ رعد۔ نمبر 4، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص مکمل طور پر صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 5، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ہی ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیت کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم۔ نمبر 6، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، جیسے مشرکوں کے ٹھہرائے ہوئے شرکاء۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، یعنی پوری طرح با اختیار ہے جیسے اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ ہرگز نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نحل۔ مسئلہ نمبر 87، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء و رسل اور اولیاء اور صلحاء ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 88، قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ الف، ملائکہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سورہ سبا۔ بے، انبیاء و رسل۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتیں تو آپ ہی کے علم میں ہیں۔ سورہ مائدہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب تو نے مجھے واپس بلا لیا
تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہے۔ سورہ مائدہ۔ جیم، اولیاء اور صلحاء۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی دوسرے کو اپنا مولا بناتے، مگر تو نے ان کو ان کے باپ دادا کو یہاں پر جو لفظ ہیں وہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم پیچھے دیکھیں تو آیت میں ہے کہ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، مگر تو نے انہیں فائدہ دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سب سامان زندگی دیا، شاید یہ لکھا ہے۔ anyhow اس کے آگے ہے کہ حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ سورہ فرقان۔ یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين۔ اور جس روز ہم ان سب یعنی شریک ٹھہرائے گئے اور شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے تو ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم سب اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی وہ مشرک اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ تب ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور اس بات پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ سورہ یونس۔ مسئلہ نمبر 99۔ قیامت کے روز مشرکوں اور شرکاء کی حالت زار پر قرآن مجید کا ایک طنزیہ تبصرہ۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ قیامت کے روز حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ بندگی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ارے آج تو یہ سب بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر بات بلا چوں چرا عمل کر رہے ہیں۔ سورہ صافات۔ مسئلہ نمبر 90۔ قیامت کے روز مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت توحید کا اقرار اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو،
اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ سورہ مومن۔ مشرکوں کے لیے مسئلہ نمبر 91، مشرکوں کے لیے قرآن مجید کی دعوت فکر۔ نمبر 1، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اے نبی، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ نمبر 2، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ مشرکوں سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ نمبر 3، ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی معبود ایسے ہیں کہ بے جان میں جان ڈال کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس عرش کا مالک اللہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سورہ انبیاء۔ نمبر 4، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ان کاموں میں شریک ہیں؟ نہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ نادان ہیں۔ سورہ نمل۔